بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر۔ تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی۔ تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل ہے۔ اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی، تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ علیہ السلام نے بسم اللہ سے اسے سٹارٹ کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھیے گا، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں، یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹیاں کہتے ہیں چارجنگ تے لائی ہیں، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا۔ تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا ہے نا ایٹھلی اوپرلی کر دینی ہے۔ تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا۔ اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی، امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی بھی ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں
عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے۔ یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے۔ اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا، وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے۔ پورا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں؟ تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا۔ عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں؟ تو فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا۔ کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں؟ تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا، یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پل صراط پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی، حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر، جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد۔ اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا، یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر، ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا۔ وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، جو شہداء احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا ہے، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی۔ تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں۔ اور پھر میرے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے، جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے۔ ابو طالو تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا، تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے۔ استغفر اللہ، ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا۔ تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے۔ یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا، تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے۔ یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہیں، یہ بنو امیہ کے خدمت گار۔ تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا، تو حضرت ابو برزہ اس کی طنزیہ بات کو سمجھ گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت میں مجھے آر دلائیں گے۔
کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، یعنی پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی، نعوذ باللہ. تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ 2 بار، نہ 3 بار، نہ 4 بار، نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے. اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے. انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے. تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہیں، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر بھی ہے. اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. ٹھیک ہو گئی؟ اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں. یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی. شروع کے الفاظ سیم ہیں، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے. میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں. پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا. دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے. اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا. ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق. یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا. تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا. تو اب مجھے بتائیں، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے. سنن نبی داؤد کی حدیث.
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا۔ اچھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا، اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جاتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری تسلی ہوگی، لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی، ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر۔ مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، دعا صرف اللہ ہی سے۔ آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا، تو وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے، وسیلے کے نام پر دھوکہ، مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، تخت بلقیس والا واقعہ، موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہ السلام، ہر وہ چیز جسے دھوکہ کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا، ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں، الحمدللہ۔ اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں، لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا۔ ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا، آپ اہل سنت پاک .com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ دعا صرف اللہ ہی سے، میں نے اس کا نام توحید، شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے ہیں، میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھے ہیں۔ آپ کسی بھی مسلمان سے، خواہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے۔ کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے، کسی جن سے ہو سکتی ہے، کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے۔ نہیں جی نہیں، نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے، دعا بھی اللہ کو منگی دی ہے، لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا۔ نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکعتیں جو فرض ہیں روزانہ کی، ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ یہ مدد کون سی؟ دعا والی، غائب میں کسی کو پکارنا۔ ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں مت کرو، یہ تو قرآن میں حکم ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ مجھے پانی پلاتے ہیں، تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن آپ بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، اور وہاں بھی قبر میں دفن ہیں، اور آپ مر چکے ہیں، آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا، کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ظاہری اسباب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی ذرا بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، گندم کے عوض، اناج کے عوض، تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی، بھئی مولا علی سامنے موجود تھے، وہ جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے، لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو
جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں، حمزہ بن عبد المطلب، جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں، المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے. آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ، امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے، کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے. جو سامنے موجود تھے انہیں کو بلانا تھا. تو دو چیزوں کو ہی مکس کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. لہذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں، کہنا نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، اللہ دا کہا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی. جس مزار دا کہنا نا ڈیوٹی ہے، سارے چرسی پوڈری افیمی اسی مزار تے بیٹھے ہوندے نے، اپنے مزار دے ہوتے ڈیوٹی نہیں پوری ہو رہی انہاں کو. چلے ڈیوٹی لگی بھی ہو پھر بھی آپ پکار نہیں کسی کو سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشا ہیں یا نہیں. یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی تب بھی مرنے کے بعد، اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد، آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی جن سے، نہ کسی پیغمبر سے. اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں اس کائنات میں انسانوں کے لیے سورج. سورج ختم ہو جائے سارے انسان مر جائیں گے، چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، فارغ. سورج ختم، زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے. جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ. جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال دو، تو اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ، مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ، وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے ہی. دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا، ہواؤں کا چلنا، ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ سورج. آج تک کسی کافر نے بھی کہا ہے المدد یا سورج میری مدد فرمائیے، ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا. سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے. زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی، جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں. اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج ویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو، وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے. ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کے اوپر، پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہی، یہ نہیں کر سکتی. جو کہتے ہیں نہیں خود بخود ہو رہا ہے، اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے، وہ ڈیوائن سورس ہے. ڈیوٹی لگائی دی. 15 ارب سال سے سورج چل رہا ہے، اس میں فیول کون ڈال رہا ہے؟ اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے؟ سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا. لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کشا مانتے ہیں؟ حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں سبب ہے، پھر بھی نہیں پکارتے. اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کدھر سے آ گئے؟ بابے تو خود آپ کے نذرانوں پہ چلتے ہیں. کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر، دریا یا زلزلہ روک سکتا ہوں، وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دے. نہیں. وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے، اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت شدید تھی. روک لیتے نا، انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک سکتے. وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے اینڈ جناب چادر سٹی انہوں نے جا کے ڈگی تھے، پھر کسی میدان پہنچ گئے تھے، فارغ ہو کے واپس آئے. تو روک لیندے نا، اس میں الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، پیشاب نہیں رکا. نہیں رک سکتا سر، نہ. انسان بہت کمزور ہے، کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، محتاج ہے.
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے. اگر عیسیٰ اولو العزم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی محتاج ہیں, تو بابوں کی کیا اوقات ہے؟ روٹی کے محتاج ہیں, اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے محتاج, نہ نکلے تو پھر پریشانی. سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہا ہے, پکارنا اللہ کو ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے. ہزاروں باتیں ایک طرف, اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایاک نستعین میں. عبادت کی کوئی شکل, نماز, روزہ, حج, زکات, نظر, نیاز, سب اللہ کے لیے, سب دیتے بھی اللہ کے لیے. بس اصال ثواب کی نیت کرتے ہیں, وہ چھوٹا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, میت کی طرف سے اصال ثواب ہو سکتا ہے, لیکن ایاک نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی ہے. اچھا, نماز میں نہیں کرتی. نماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں پڑھا. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے, نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو پکارے, ورنہ مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا. تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں. سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, تو عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں. قل, اے نبی تم فرماؤ, فمن یملک من اللہ شیئا, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا, ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا, کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اچھا, شرک کیا عیسائیوں نے, مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم کی توحید کے لیے, لہذا بابوں کی مثال آئے گی. سر عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, سورہ آل عمران آیت نمبر 45. اور 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں سورہ شورى میں آئے, محمد رسول اللہ, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, ان میں سے ایک ہے عیسیٰ ابن مریم. اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بادشاہت تو آسمان اور زمین کی اللہ کی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. عیسیٰ کو بھی اس نے پیدا کیا, یہ اس کی مخلوق ہے. That's all, جس طرح اور مخلوقات ہیں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. سر کس لیول پہ جا کے آپ کو اللہ سمجھائے, کس لیول کے اوپر جا کے؟ توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں, شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ نہیں ہے. اس لیے تو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا لیکن یہ معاف نہیں کرنا. لیکن سر ایک خوشخبری بھی ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے, ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی اللہ اس کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ اتنا سا تو نے شرک کیا ہے, ہن پہلے اینے سال نیکیاں کر, تو ایڈا گاڑا گناہ سی, انہوں ختم کرنے ٹائم چاہیے. اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے, میں اس گناہ کو بھی نیکی کے برابر تول دوں گا, ایک بار میری طرف آ جا. صحیح مسلم میں حدیث ہے اور جامعہ ترمذی میں بھی, اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور صرف ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے, میں تیری توبہ قبول کر لوں گا.
اور اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے قیامت والے دن میرے پاس آیا لیکن تو نے ایک گناہ نہ کیا ہوا اور وہ ہے مجھ سے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کر لوں گا اگر تو نے شرک نہ کیا ہوا۔ بس یہ گارنٹی دے۔ ایک تو موٹا موٹا شرک ہے نا، ویسے تو خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ وہ بھی چھوٹا شرک تو ہے، فجر کے وقت اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہ جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا، یہ بھی شرک کی ایک فارم ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی جو ڈگری قرآن میں اللہ نے دی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ آپ بندہ کہتا ہے یار یہ کون سی ڈگری ہے، مشرک تو میں بھی نہیں ہوں۔ نا سر نا، ابراہیم علیہ السلام دی توحید اور تے تہاڈی میری توحید اور، وہ ہر طرح کے شرک سے آزاد ہو چکے تھے۔ سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں کہ جب جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تب تب وہ آزمائش میں پورا اترا، اور سورۃ النجم میں فرمایا ابراہیم وہ ہے جو ہم سے وفا کرنے والا ہے، اور سورہ الصافات میں آیا کہ ہم نے اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ اس کے بچے کی قربانی کا اسے حکم دیا تو وہ تیار ہو گیا اس کے لیے۔ تو انہوں نے بیٹے کو بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہونے دیا، اس لیے کہا گیا وما کان من المشرکین۔ یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری ہے۔ تو شرک کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی، ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی کہ نبی علیہ السلام جب شب معراج گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 تحفے دیے۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول، اور تیسرا یہ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا نا، میں اس کی مغفرت کر دوں گا قیامت والے دن، یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اپنا عذاب بھگتنے کے بعد۔ یہ نبی علیہ السلام کو گارنٹی دی گئی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ تمہیں بتا نہ دوں؟ بتا نہ دوں؟ کہ یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا برابر نہیں ہو سکتے۔ سر اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، باقی سب پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ نیور، کبھی نہیں آ سکتے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک دفعہ سواری پہ گدھے پہ بیٹھا تھا، آپ کے اور میرے درمیان بس ایک پالان کی لکڑی تھی، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے وہ ایک چھوٹی سی لکڑی رکھی ہوئی تھی کمر کو سپورٹ دینے کے لیے۔ اب وہ یہ نقشہ اس لیے کھینچ رہے تھے اپنا رسول اللہ سے قرب بتانے کے لیے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور گدھے پہ بیٹھے ہیں آگے، اور میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ایک لکڑی کی وہ پالان کی ڈنڈی ہے لکڑی کی۔ سر آپ ذرا خوش نصیبی کا لیول دیکھیں۔ اور نبی علیہ السلام سواری پہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں معاذ، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ پھر حضور نے دوسری دفعہ کہا اے معاذ، پھر انہوں نے کہا اب چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے، لہٰذا یہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ ہم آج رمضان المبارک کے حوالے سے ڈسکشن کریں۔ رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک اور اس کے روزوں سے متعلق احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک ہی جگہ پر بیان کر دیے ہیں۔ پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کا، رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مسلسل 6 آیات، اور ان میں کافی لمبی لمبی آیات بھی ہیں۔ آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 1.5 صفحے پہ پھیلا ہوا یہ رکوع ہے پورا، سب کچھ اس کے اندر بیان ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی روش اختیار کرو۔
یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری کیسی کہ روزے میں آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے. تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑنا ہے تو بقیہ کی زندگی میں میں نے بدرجہ اولا اجتناب کرنا ہے حرام چیزوں سے، اور یہی ہے تقویٰ. پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالی نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک روایت میں آیا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی. اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے، ظاہر ایک آزمائش ختم ہوئی، اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ اس کی الٹیمیٹ خوشی ہوگی. دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افطار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے، اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے، تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے، یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے. اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو، اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے. ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک، اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی. تو ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے. بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے الحمدللہ. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو ذرا الارمنگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اس کی روحانیت مر جائے گی. فرض تو ادا ہو جائے گا. بعض لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، نماز میں بھی اگر کسی کنسنٹریشن لوز بھی ہو، اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کمزور ہوگا، فرضیت ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے روزے میں بھی وہ فرضیت جو ہے کھانے پینے سے اور شہوات سے رکنا، جو اصل ہے روزے کی، وہ ایک فرض کے طور پر تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کی روحانی برکات ملنی تھی وہ پھر حاصل نہیں ہو سکیں گی. اس کی طرف اشارہ ہے. روزے کی جو ٹائمنگز ہیں، یعنی سحری اور افطاری کی، یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے. بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے. اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی، اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے. وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں، لیکن وہ شعار اسلام میں سے ہے، اسے ہم چینج نہیں کر سکتے. اس لیے اذانیں تو ساری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی. اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے، تو بس آپ نے 5:09 پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق. اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی 5:10 کا پتہ ہے لیکن 3 منٹ گھڑی پیچھے ہے، تو ظاہر ہے وہ تو جا کے 5:13 پہ اذان دیں گے اور آپ اذان کے اوپر لائک کریں گے. لہٰذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، اور پھر کچھ زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں.
ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، جی بھائی جلدی افطار کرنا ہے، بھائی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا۔ لہذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے، ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں، اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹوائلٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے، اس کو آپ فالو کریں۔ اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واچ ہیں ان کو وہ شافعی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں۔ ویسے تو حنفی اور شافعی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے، وہ صرف عصر کا فرق آتا ہے، لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں، اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا، ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے۔ باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا، رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188، اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک، اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب آفتاب ہے۔ رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے، نہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اذان کے دوران کھانا پینا۔ تو بھائی یہ جو اذان کے دوران کھانا پینا ہے، یہ ایک سنن نبی داؤد کی حدیث تھی جسے مس یوز کیا لوگوں نے، وہ اس طریقے سے نہیں تھی۔ وہ یوں ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہو جائے تو جو اس کے سامنے برتن ہے اس میں سے کچھ کھا پی لے جلدی سے، یعنی وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس دوران۔ یہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ 10 منٹ پہلے سحری ختم کر کے بیٹھے ہیں اور اذانیں شروع ہوگی اور آپ پانی پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ مثلا 5:05 پہ اس نے سحری شروع کی اور 5:10 پہ ختم سحری ہو رہی ہے، اس دوران وہ 1-2 منٹ اوپر کھا لیتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں، تو اس کے لیے ایک گنجائش ہے۔ یہ بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے، لیکن ایک بندہ اٹھا ہی 5:10 پہ ہے اور اسے پتا ہے کہ 5:25 تک اذانیں چلتی ہیں اور ختم سحری ہے ہی 5:10 ہے، تو وہ 15 منٹ کے جی میں اذانوں کے دوران کھا رہا ہوں، اس کا روزہ کوئی نہیں۔ بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو وہ اس حدیث کو غلط لوگوں نے یوز کیا، وہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے تھا۔ جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اگرچہ 1 رکعت اس کی اس ٹرانزیشن پیریڈ میں ہے کہ سورج نکل رہا ہے، غروب وقت ہے، لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس طریقے سے اسی حدیث میں ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی، اگرچہ اس کی 3 رکعتیں مغرب کے وقت میں۔ تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو شخص اس سے پہلے سحری شروع کر چکا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ لیٹ اٹھا تھا، لیکن اگر کوئی شخص اٹھا ہی ایسے وقت میں ہے کہ ختم سحری ہو چکی ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ 8 پیرا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، ادر وائز چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ میں کھائے پیے بغیر روزہ چلا نہیں سکوں گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانا پینا ترک نہ کرو، کیونکہ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں، اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم فوراً کھانا پینا ترک کر دو، کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہیں، جب تک انہیں کوئی یہ نہ بتائے کہ طلوع فجر ہو چکی ہے، یعنی ختم سحری کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے۔ تو جیسے ہی وہ اذان دیں فوراً کھانا پینا چھوڑ دو۔ اس زمانے میں اذان کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ ختم سحری ہو چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا ایکوریٹ تو نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج کل ہے۔ آج کل تو ہم سیکنڈز تک بتا سکتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر تو وہ والی گرفت اس انداز میں نہیں ہو سکتی، لیکن آج ہمیں پوری کی پوری کیلکولیشنز پتہ ہے، لیٹ لانگ کے ذریعے عام سافٹ ویئرز کے اندر بھی 1.5-2 لاکھ شہروں کے نمازوں کے ٹائم اور سحری اور افطاری کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ نمازوں والی ٹائم ہے نا، فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے وہ ختم سحری ہے، اور جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب ہے، وہاں پہ آپ نے روزہ کھولنا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں تو ایز سچ یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص غلطی سے مغرب سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں 1 روزے کی وہ قضا دے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں کافی گہرے بادل آگے مغرب میں، تو اس وقت تو گھڑیوں والا سلسلہ ہی نہیں تھا، تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا اور بعد میں سورج نکل آیا،
اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا اصل میں. ہاں آپ کو انہوں نے کہانی کروائی ہوئی ہے جی, کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو, وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی حاک نہیں ہے, اور غوث قطب ابدال تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر دانا. یار میں صحابہ کرام کی حضرت ابوبکر کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو صحابی ہیں, حضرت زبیر کی بیوی ہیں, عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے روزہ کھولا اور بعد میں سورج نکل آیا. تو وہ عبداللہ ابن زبیر کا جو چھوٹا بھائی ہے عروہ ابن زبیر, ان کے بیٹے تھے ہشام, وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے. تو وہ ہشام بن عروہ سے کسی نے پوچھا کہ جب سورج نکل آیا تھا تو پھر وہ روزے کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا روزے کی قضا دی تھی, اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا. لیکن دیکھیں آج یہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں جی گپ اندھیرا چھا جائے اور غروب آفتاب کا ٹائم آپ کی گھڑی بتا رہی ہے 6:20, ہمارا بچہ بھی روزہ نہیں کھولے گا, جو مرضی ہو جائے. وہ کہے گا جی یہ تو سورج نکل آئے گا. یہ سائنس کی برکات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل دین کو پریکٹس کرنا کتنا آسان ہے, یہ غلطی کے چانس ہی ختم ہو گئے. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غلطی کر بیٹھے تو وہ بھول چوک اس کی معاف نہیں ہوگی, اس کا روزہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا اس کیس کے اندر. مسئلہ نمبر 4 کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے, یعنی اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اس کا روزہ تھا, تو اب اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے, اس کا روزہ اس سے ضائع نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی اسے یاد آئے گا, وہ جو منہ میں بھی لقمہ ہے وہ باہر پھینکنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ بوٹی رکھی ہوئی ہے چلو, نہیں, اس ایک لمحے میں جیسے ہی آپ کو پتا چلا تو اس کو بھی آپ نے منہ والی غذا کو بھی باہر نکالنا ہوگا. اگر اسے آپ نے اندر کر لیا پھر روزہ گیا, کیونکہ اب آپ کو پتا چل گیا نا. اسی طریقے سے اسی میں امپلائڈ ہے, اگر کوئی میاں بیوی کا تعلق اس اعتبار سے قائم ہو گیا, ویسے تو یہ بہت دور کی بات ہے, لیکن چونکہ ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے, ہماری مجبوری ہے کہ ہم بتائیں کہ وہ بھی پھر روزہ اس کا اس اعتبار سے باطل نہیں ہوگا اگر بھول کر کوئی ایسا معاملہ ہوا. مسئلہ نمبر 5, مردوں کے لیے اگر نائٹ فال والا ایشو ہو جائے, احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں, تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. لہذا نائٹ فال کے کیس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ نمبر 6 وہ ہے کہ اگر عورت کے مینسز شروع ہو جائے, یعنی وہ پیریڈ شروع ہو جائے, تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضا کا بعد میں حکم دیتے تھے, اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی پیریڈز میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ظاہر مشکل کام ہے, پھر وہ 35 نمازیں بن جائیں گی, وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے معاف کر دی ہیں, لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے, وہ آپ نے بعد میں قضا دینی ہے. لہذا اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ پیریڈز والا ایشو ہو گیا تو وہ والا اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے, عورتوں کو پتا ہوتا ہے, وہ پردے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں. مسئلہ نمبر 7 کیا جنوبی شخص جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تھے, احتلام کی وجہ سے نہیں, کسی اور وجہ سے. وہ انہوں نے پردے میں بات کی میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے. تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. یعنی آپ اگر اٹھے ہیں سپوز 4:45 بجے اور آپ کو پتا ہے 5:10 پہ ختم ساری ہے, اگر میں غسل کرنے گیا تو میری ساری رہ جائے گی, تو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی, تسلی سے ساری کریں, اس کے بعد آپ غسل اتاریں. جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے. اسی میں وہ امپلائڈ ہو گیا مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو جنبی ہونا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا, کیونکہ جنبی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران کوئی جنبی ہو گیا نائٹ فال کی وجہ سے, تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے, خواہ وہ ازدواجی تعلق کا ہو یا کوئی انفیئر مینز کو یوز کرے, میں وہ انورٹڈ کامز میں ایک ذرا پردے میں گفتگو کر رہا ہوں, دونوں صورتوں میں اس کا روزہ پھر چلا جائے گا, سیدھی سی بات ہے. مسئلہ نمبر 8 روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے؟ یہ تو کچھ ہم نے ڈسکس کر لیے, انہیں سم اپ کر لیں. نمبر 1 جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 2 جان بوجھ کر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا, وہ روزہ توڑ دے گا.
اور نمبر 3 وہ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ہے کہ جب ان کے پیریڈ شروع ہوں گے آٹومیٹکلی ان کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ روزہ بعد میں قضا کریں گے، یہ وہ گناہ والے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور نمبر 4 اگر کوئی شخص غلط طریقے سے، یعنی مردوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، مسٹربیشن والا ایشو کرتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9 اگر کوئی روزہ توڑ ہی بیٹھے تو اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ تو وہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے تو اس کا تو بڑا سخت کفارہ ہے۔ ایک غلام کو آزاد کرے گا جو آج کل آبسلیٹ ہو چکے ہیں، اب تو غلام نہیں ملتے، ادروائز 60 روزے رکھے گا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ بھی مسلسل رکھنے ہیں تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا، اور ظاہر ہے یہ اس کے لیے جو بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا صرف توبہ کر لے کافی ہے۔ تو یہ کفارہ، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹے تو اس کا یہ کفارہ ہے۔ بیسیکلی امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا۔ حنفی ہر مسئلے میں جس میں آپ روزے کو توڑ دیں گے وہ یہی کفارہ بتاتے ہیں، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لے نا تو وہ کہتے ہیں وہ بھی 60 روزے رکھے گا، جبکہ یہ کفارہ صرف اس معاملے میں تھا۔ اور میرا موقف بھی امام بخاری کے ساتھ ہے، کھا پی کر روزہ توڑنا اور اس طریقے سے توڑنا زمین و آسمان کا فرق ہے، اس میں پلنٹی واقعی ہونی چاہیے۔ اس میں تو چلیں کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو گئی، کسی کے اوپر کمزوری طاری ہوگی، اسے روزہ توڑنا پڑ گیا، مجبوری میں تو خیر ویسے بھی الاؤ ہے، اس کی سزا وہ نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر کوئی کھا پی لے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ کفارہ کیا ادا کرے گا۔ البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی اور سعید ابن مسیب تابعی کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ لے تو وہ توبہ کرے گا اور تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے جو اس کی توفیق ہے، اور اس کے بعد بدلے میں ایک روزہ رکھ لے، اسے وہ 60 روزوں والا جو پیلنٹی والا معاملہ ہے اسے وہ نہیں کرنا پڑے گا، اس کا یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ نمبر 10 تھا جو میں نے بیان کر دیا، چونکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ کھا پی کر روزہ توڑنے کا کفارہ ڈیفرنٹ ہے اور ازدواجی تعلق والا کفارہ ڈیفرنٹ ہے، اور اس میں اب اجتہادی مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ماسٹربیشن کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر 60 روزوں والا تو حکم لگانا ایک بہت ایکسٹریم ہے، اس کے لیے بھی صرف توبہ اور ایک روزے کا کفارہ بعد میں ادا کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 11 روزے کی قضا کب تک کر سکتے ہیں، یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے کب کرنی ہے؟ تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنے جو پیریڈز کے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے، میں ان کی قضا شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی، جو اگلا شعبان آنے والا ہے، یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا اس میں عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضا دیا کرتی تھی، اور اس کی ریزن یہ تھی، انہوں نے خود بیان کر دی، نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے، چونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، چونکہ نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو عائشہ کہتی ہیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ حضور روزے سے ہیں تو مجھے آپ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو میں اپنے ان 7 روزے جو بنتے تھے یا جو بھی بنتے تھے ان کی قضا دے لیا کرتی تھی۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کے اندر ڈبل نیت کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی، ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نوٹوں کے کیس میں، مال کے کیس میں تو یہ نہیں کرتے کہ ڈبل نیت کر لیں، تو وہ نفلی روزے الگ سے رکھنے ہوں گے، یہ قضا روزے الگ سے۔ تو پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزے قضا کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے چھوٹے ہیں تو سردیوں میں کیوں قضا دے رہے ہیں، آپ کی مرضی دے سکتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں رکھی۔ اسی میں ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگلا رمضان آ گیا اور رمضان شریف کے روزوں کی قضا نہیں دی تو اب وہ کیا کرے؟ اس میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ البتہ سنن کبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا تو اب اگر کوئی شخص پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا اس رمضان کے گزرنے کے بعد کرے گا تو وہ پھر ڈبل کام کرے گا، روزے کی قضا بھی اور ہر اس روزے کے بدلے فدیہ بھی دے گا، جو قرآن میں ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دینا، وہ بھی دے گا۔ اب اسے اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی کرنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 12 فدیہ کتنا ہے؟ وہ قرآن میں آیا کہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا، حنفی ویسے کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا، قرآن میں صرف آیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وقت ذکر نہیں ہوا
تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک وقت کا ہی کھانا ہے، اور اس مسکین کا خود روزہ دار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اس کا خود کوئی نمازی ہونا ضروری ہے. کسی بھی مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں، آپ نے اللہ کے لیے کھلایا، وہ ہو جائے گا. اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ روزے ہیں تو مختلف مساکین کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں، یا روزانہ کے اعتبار سے. لیکن قرآن میں آیا ہے کہ آپ نے وہ کھانا جو آپ خود اوسطاً استعمال کرتے ہیں نا، وہ والا کھانا آپ نے کھلانا ہے. وہ آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ہنڈیا میں سے ایک بندے کا سالن شام کے وقت اور ساتھ 2 روٹیاں جو بھی مانگنے والا آئے اس کو دے دیا تو وہ ہو گیا، یا کسی غریب کے گھر بھجوا دیا، یا اس کے ایکویلنٹ آپ کوئی رقم بھی بھجوا سکتے ہیں. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آسانی دی ہوئی ہے. بخاری میں تو آتا ہے کہ انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے نا تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، 100+ ان کی ایج ہو گئی تھی، تو وہ مساکین کو اپنے گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے. یعنی اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں، اس لیے اعلیٰ درجے کا کھانا میں دوں گا. اور پھر وہ آیت پڑھتے تھے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی کہ وہ لوگ جو مشکل سے روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہیں تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں مساکین کو. مسئلہ نمبر 13 کہ جو پریگننٹ حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت، اس کے روزوں کا کیا مسئلہ ہوگا. قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ روزے بعد کی دنوں میں گنتی پوری کر لیں جو چھوڑیں گے. نمبر 1 مسافر اور نمبر 2 مریض. لیکن جامع ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے مریضوں کے ساتھ ساتھ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے بعد میں رکھنے کے لیے. تو یہ بہت بڑی آسانی ہے. اور اسی میں ایک کریٹیکل مسئلہ جڑا ہوا ہے. ایک عورت پریگننٹ تھی، اس کے روزے چھوٹ گئے 1 سال کے، پھر 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی، 3 سال کے روزے چھوٹ گئے، پھر وہ پریگننٹ ہو گئی. یہ تو عموماً ہو جاتا ہے. پھر 1 سال کے روزے کے، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، پھر اگلے 2 سال کے، یوں کر کے 5 7 8 9 سال کے روزے اس کے جمع ہو گئے. تو اب 8 9 سال کے روزوں کی قضا تو ایک مشکل معاملہ ہے، اور یہ کوئی تھوڑے روزے نہیں ہے، 30 روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ قرآن کا وہ جنرل حکم فالو کریں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر وہ بوجھ جس کو وہ اٹھا سکتا ہے. تو اس کے تحت پھر وہ عورت جو ہے فدیہ دے دے، اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر روزے کے بدلے 1 وقت کا کھانا مسکین کو کھلا دے یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دے تو